الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے ایک عالم صاحب آئیں گے جو ایک گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ان کی گفتگو کا جواب دوں گا۔ دیکھیے، جتنی حدیثیں شائع ہوئی ہیں اب تک، جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ساری حدیثیں حفظ ہو جائیں، زبان نہیں یاد ہو جائے، تب بھی مفتی نہیں بن سکتا۔ مفتی کا الگ ہی وہ لائن ہے، مفتی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ اچھا، عالم جو ہے نا، وہ پھر کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر برسوں فتوے لکھے اور لکھ کر چیک کروائے، یاری اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک استاد اجازت نہ دے۔ اچھا، یہ لکھتا رہا، مفتی صاحب نے بولا یہ کتاب پڑھ لو، اس کا مطالعہ کر لو، بھائی یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، یہ اصول پڑھ لو، یہ قاعدے پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ، یہ جو بتاتا رہے یہ مطالعہ کرتا رہے۔ اب یہ فتوے بھی لکھتا رہے، کتابوں سے جزئیات تلاش کرنے کی بھی اس کو پریکٹس ہو جائے گی، سب کچھ یہ لکھتا رہے گا، اپنے استاد کو چیک کرواتا رہے گا، پھر استاد اجازت دے کہ ہاں اب تم اس قابل ہو گئے، فتوے دیتے رہو۔ اب یہ اس وقت تک مفتی ہے جب تک اس کا ثواب خطا پر غالب ہے، یعنی اس کے درست جوابات اس کے غلط جوابات پر حاوی رہیں گے، تب تک یہ مفتی ہے۔ کہ مفتی جو ہے وہ ان شرائط ان مراحل پر کے ساتھ جب گزرے گا تو وہ مفتی بنے گا۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں کافی نہیں ہیں اس کے لیے، یعنی حدیثیں پڑھ کے انسان مفتی نہیں بن سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ کتابیں ہوں، مفتی کے ساتھ اس نے لکھا ہو، فتویٰ لکھا ہو، اور وہ فتوے لکھ کر اس نے مفتی کو چیک کرائے ہوں، مفتی صاحب پھر اجازت دیں گے، پھر جا کے ایک لمبے عرصے بعد وہ مفتی بنے گا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ دراصل پیارے بھائیوں، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ہمارے صحابہ مفتی تھے، ہمارے تابعین مفتی تھے، تبع تابعین، اس کے بعد امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، اور ان کے دور کے جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی مجتہدین محدثین بزرگ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے مفتی تھے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، اس کے بعد بھی آپ آ جائیں تو سارے مفتی تھے، سب فتوے جاری کیا کرتے تھے۔ لیکن کیا کوئی ان میں کوئی بیٹھ کے لکھتا تھا فتوے؟ سوال آیا ہے، اس کا جواب مفتی صاحب لکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب تو ابھی بنے ہی نہیں ہے نا، تو بڑا مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ مفتی بنے نہیں، یہ لکھ رہے ہیں فتوے، بھی سوال آیا ہے لکھ رہے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہوئے وہ بھار شریعت نکالیں گے، فتاوی رضویہ، علامہ شامی کی فتاوی شامی نکالیں گے، اور اس میں سے وہ اس کا جواب لکھیں گے، اور وہ مفتی صاحب کے پاس لے جائیں گے۔ مفتی صاحب دیکھیے کوئی غلطی تو نہیں ہے اس میں، یہ میں نے فتویٰ لکھا ہے۔ مفتی صاحب چیک کریں گے، ہاں اس میں صحیح ہے، غلطی ہوگی تو بتا دیں گے، فلاں کتاب پڑھ لو، کہہ رہے ہیں نا، فلاں کتاب پڑھ لو، فلاں اصول پڑھ لو، تم یہ مطالعہ کر لو، یہ فلاں جگہ دیکھو جزیہ ملے گا تمہیں، جزیہ مسئلہ، اس کو جزیہ بولتے ہیں، تو وہ ملے گا تمہیں، تم جاؤ۔ اور یہ بھی اگر فتویٰ صحیح ہے تو پھر ہاں ٹھیک ہے، فتویٰ صحیح ہے۔ صحابی نے ایسا کیا؟ رسول اللہ کے پاس اس طرح فتویٰ لکھتے تھے کیا؟ تابعین لکھتے ہوں، چلو تبع تابعین میں آ جائے، اس کے بعد جتنے میں نے گنوائے ہیں اس میں آ جائے، کوئی فتویٰ لکھتا ہے؟ سب کوئی نہیں لکھتا، کوئی شرط نہیں ہے یہ مفتی کی۔ اس کے بعد بھی وہ مفتی تھے، اس وقت تو ابو حنیفہ بھی نہیں تھے، تب کی بات ہے جن کی تقلید ہو رہی ہے، امام ابو حنیفہ، ان کی کتابیں پڑھنا شرط بولتے ہیں نا، تو ابو حنیفہ جو ان سے پہلے جو مفتی بن رہے تھے، کیا ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھ کے بن رہے تھے مفتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، نہ اس وقت کوئی بھار شریعت تھی، نہ فتاوی رضویہ تھا، نہ علامہ شامی کی فتاوی شامی تھی، نہ بار الرائق تھی، نہ بدائع الصنائع تھی، فتح القدیر تھی، نہ ہدایہ، نہ ظاہر الروایہ، کچھ بھی نہیں تھا، مفتی بنتے تھے، کیونکہ اس وقت قرآن و حدیث تھا۔ مفتی بننے کے لیے قرآن و حدیث آنا ضروری ہے، یہ مسئلے آنا ضروری نہیں ہے، یہ مسئلے تو خود نکالتا ہے وہ، قرآن و حدیث آنا ضروری ہے۔ حدیث پڑھنے کے بعد انسان کیوں مفتی نہیں بن سکتا؟ بھائی بن سکتا ہے، بس یہ اپنے ایک مصنوعی طریقہ نکالا ہوا ہے کہ جسے ہم مفتی بولیں گے وہ مفتی، اور وہ اپنی بنائی ہوئی مصنوعی تعریف وہ عوام میں بیان کرتے ہیں، اور عوام کو اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تفصیل سے۔ تو اگر ان کی تعریف مان لی جائے کہ مفتی وہ ہوتا ہے جنہوں نے لکھ کے فتوے لکھے ہوں، دکھائے ہوں اپنے بڑے کسی کو،
اگر یہ ہے تو پھر صحابہ مفتی تھے ہی نہیں نا، پھر تو صحابہ تابعین، امام بخاری، امام مسلم، تو آپ کے جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ بھی مفتی نہیں تھے، وہ بھی اس طرح نہیں کرتے تھے، اپنے بڑوں کے پاس فتوے لکھتے ہوں، لے جاتے ہوں، مفتی صاحب دیکھیے یہ فتویٰ درست ہے یا نہیں، کچھ بھی نہیں، سب حدیثیں پڑھتے تھے، قرآن حدیث پڑھ کے تو مفتی بنے تھے، ابھی قرآن حدیث پڑھ کے مفتی نہیں بن رہا ہے۔ تو یہ سب گمراہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ عوام سے کانفیڈنس چھیننا چاہ رہے ہیں کہ عوام اپنے پاس سے کچھ نہ بول سکیں، عوام کو اپنے تحت رکھنا چاہ رہے ہیں کہ عوام ایک گدھے کی طرح رہے، ہم جہاں چاہیں اس کو موڑیں، سیدھا لے جانا چاہیں سیدھا چلے، دائیں موڑیں تو دائیں، بائیں موڑیں تو بائیں، کچھ بولے نہیں، بس ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو مذہب ہے اس کے مطابق رہے، یہ مسئلہ۔ تو پیارے بھائی، یہ جو بات کر رہے ہیں آ کے مفتی کی شرائط بیان کر رہے تھے، جو دراصل دعوت اسلامی کے ایک یہ عالم صاحب ہیں، اور ان کا، میں خود دعوت اسلامی میں تھا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے یہاں صرف کہتے ہیں ہمارے یہاں صرف 4 مفتی ہوتے ہیں، بس 4 مفتی ہیں، باقی جتنے بھی ہیں نا ان کو ہم عوام کے سامنے تو مفتی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اندر جائیں گے نا پوچھیں گے تو کہ بھائی پوچھیں ان سے کتنے مفتی ہیں آپ کے، تو بولیں گے 4 مفتی ہیں ہمارے 4 مفتی ہیں، اور جو باقی ہیں نا وہ کوئی ان میں سے ایک نائب مفتی ہے، ان میں سے کوئی متخصص ہے، وہ تو بس فتوے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے بڑے جو ہے نا جنہیں 4 مفتی بولا جاتا ہے ان کے پاس جا کے چیک کراتے ہیں، وہ اس کو اپروو کرتے ہیں تو پھر وہ آگے فتویٰ جاری ہوتا ہے، ورنہ فتویٰ جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کے ہاں ہے، ابھی تک صرف 4 مفتی ہیں ان کے پاس۔ تو دیکھیں حال یہ ہوا ہوا کہ ان کے پاس 4 مفتی ہیں، حالانکہ صحابہ کے دور میں، تابعین وغیرہ کے دور میں قرآن حدیث پڑھا کرتے تھے، اور وہ بات، اور اس طرح وہ فتوے کا نظام بھی نہیں تھا کہ وہ لکھ کے کسی مفتی کے پاس لے جاتے ہوں، اور یہ کتابیں فلاں امام کی کتاب، فلاں امام کی کتاب، صرف قرآن و حدیث تھا۔ اور جن کو یہ امام مانتے ہیں نا ان کے ہاں بھی امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل، سب کے سب حدیث دان تھے۔ امام ابو حنیفہ تو کیا معاملہ تھوڑا الگ ہے، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور دیگر جتنے بھی ائمہ گزرے سارے کے سارے حدیث دان اور قرآن دان تھے، قرآن حدیث انہوں نے اعلیٰ درجے سے تک پڑھا ہوا تھا، اور مفتی بنے ہوئے تھے، مفتی تھے سارے کے ساتھ، لیکن کیا ان میں سے کوئی جو ہے اس طرح سے فتوے لکھ کے چیک کراتا تھا؟ نہیں کرواتا تھا۔ تو مفتی کی اپنے پاس سے شرائط بنائی ہوئی ہیں، یہ عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ مفتی بننا عام بات نہیں ہے، عالم بننا بھی کوئی عام بات نہیں ہے، عالم بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں بول سکتا، مفتی بولتا ہے، تو تم تو عالم بھی نہیں ہو، تم کیسے اپنے پاس سے غور و فکر کر سکتے ہو؟ تم ان سے کانفیڈنس کو چھین لینا، ان سے تفکر اور نظر و فکر کو چھین لینا کہ یہ لوگ خود غور و فکر کر کے کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہ بولیں، یہ اس طرح کی جو ہے اس طرح کی مینٹلٹی لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی یہ چل رہی ہوتی ہے کاوشیں، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ عوام میں اگر یہ بات ڈال دیا ہے نا بھائی یہ بات غور و فکر کرو، پھر غور و فکر کا جو مادہ اگر عوام میں ڈال دیا جائے تو پھر عوام ان کے مذہب کو چھوڑ دے گی، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے نا یہ عقل کے بڑا خلاف ہے، قرآن حدیث کے بڑا خلاف ہے، عقل کے بڑا خلاف ہے۔ آپ قرآن جو ہے پورا شروع سے آخر تک جو ہے ان کی جو ہے جنہیں احمد رضا خان صاحب جو ہے جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، آپ ان کے ترجمے کو ہی پڑھ لیں شروع سے آخر تک، میں ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں، وہی شروع سے آخر تک کے ان کے ترجمے کو پڑھ لے، وہ ان کے مذہب کو چھوڑ دے گا بریلویت کو، یہ مزارات پہ جانا اور غیر اللہ سے مانگنا، ان کے جو ہے قرآن کو ہی پڑھ لیں، عام شخص وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حدیث پڑھ رہا ہے، وہ حق کے طرف آ رہا ہے۔ قرآن حدیث پڑھنے کے بعد اب حق کے طرف نہیں جائیں گے تو کیا باطل کی طرف جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے قرآن پڑھ کے۔ کوئی فرقہ، کوئی مذہب، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، اپنی کتاب کو ڈائریکٹ پڑھنے سے منع نہیں کرتا، سوائے یہ مقلدوں کے۔ قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھو، حدیث کو ڈائریکٹ مت پڑھو، بس جو ہمارے لوگوں نے کہہ دیا اس کو آپ سنو، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن سے غلطی بھی ہو سکتی، درست بات بھی بول سکتے، ایسے لوگوں سے ایسی بات جو قرآن حدیث ہے جن میں غلطی نہیں ہو سکتی وہ بات چھوڑ دو، اس کو نہیں پڑھو، جو ان کی جو باتیں ان کو پڑھو، وہ زیادہ سمجھتے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی گویا کہ۔ تو یہ بس فرقہ بندی ہوتی ہے کہ ہمارے بندے ٹوٹے نہ، کیونکہ اگر اس طرح سے کر دیا نا کہ عوام بھی غور و فکر کرے تو ان کے جو ہے نا مذہب کو دھڑا دھڑ لوگ چھوڑنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کا مذہب نہ عقل میں آتا ہے نہ قرآن شریف کے احاطے میں آتا ہے۔ تو بالکل غلط ہے، مفتی کی اس طرح کی شرائط کوئی بھی نہیں ہے۔
قرآن و حدیث آنا ضروری ہے مفتی کے لیے. جو صحابہ کو آتا تھا تو مفتی تھے، تابعین کو آتا تھا تو مفتی تھے، طب تابعین کو آتا تھا تو مفتی تھے، امام شافعی کو آتا تھا تو مفتی تھے، امام احمد بن حنبل کو آتا تھا تو مفتی تھے، امام مالک کو آتا تھا تو مفتی تھے، تمام ائمہ کو آتا تھا تو مفتی تھے. بعد والوں کو، اس سے بعد والوں کو، اس سے بعد والوں کو آتا تھا تو مفتی تھے. کوئی یہ فقہ اور یہ ظاہر الربایا، بدایا، ثنایا، ہدایہ اور یہ فتح القدیر کچھ بھی نہیں تھا. بات کی بناوٹی باتیں. اس کی جو ہے وہ عالم ہونے میں، مفتی ہونے میں کوئی جو ہے وہ دخل نہیں ہے. شریعت میں بھی، شریعت سے کوئی بات ثابت نہیں، اپنے پاس سے ساری بناوٹی باتیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.